اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ہم نماز کا مین ٹاپک کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے پچھلا ہم سب ٹاپک جو تھا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، جو قرآن پاک میں جس طرح کی اس کے بارے میں احکامات ہیں یا جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب جو سب ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ٹائم کیا ہیں یا اوقات کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو تھوڑی بہت ذکر ہے یا جو تھوڑا بہت حکم احکامات ہیں یا جو آیات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں اس طرح کا کوئی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، تاکہ آپ کو وہ ٹاپک اچھی طرح قرآن پاک سے سمجھ آئے، اور یہ سمجھ آئے کہ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں کیا احکامات فرمائے ہیں اور کیا اس کے بارے میں کہا ہے قرآن پاک میں، تو اس کی ساری سمجھ ہو جائے۔ اور مین مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ خود سمجھیں، دیکھیں، پڑھیں، اس کے ساتھ میں تھوڑی بہت اپنی سمجھ بوجھ اس کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے یا کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ مین مقصد ہے آپ خود اس کو پڑھیں، اس کو غور و فکر کریں، اس سے اگلی پچھلی آیات کو پڑھیں۔ اور اس آیت کی اگر آپ اگلی پچھلی آیات پڑھیں نا تو اس کی دو پہلی آیات جو ہیں 101 نمبر اور 102 نمبر، 101 نمبر تو ہم کر چکے ہوئے ہیں وہ آلریڈی، وہ قصر نمازوں کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ یہ پورے کنٹیکس میں آیات پڑھیں نا تو اللہ پاک یہاں بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہجرت کر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کہیں اور چلے جاؤ، اور یہ وہ تو سفر کے بارے میں بات کی۔ پھر سفر کے بارے میں جیسے ہی بات ہوئی تو اس میں قصر نمازوں کا بیان کر دیا 101 نمبر آیت میں۔ 102 نمبر آیت پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی، لیکن وہ ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے ڈال دی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اگر تمہیں کچھ ایسا خوف اور خطرہ ہو، یا تمہیں جنگ کی حالت میں ہو، یا تم پہ حملہ ہوا ہو، تو ایسے کرو کہ ایک جماعت جو ہے وہ تمہاری لڑے اور حفاظت کرے تمہاری، یا اگر خطرہ ہے تو حفاظت کرے، اگر جنگ ہے تو لڑے، اور ایک جماعت کو تم نماز پڑھاؤ۔ اور اس کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ ایک جماعت کو پڑھا لو تو پھر دوسری جماعت آ جائے اس کی جگہ، پھر وہ پڑھے، اور جو حفاظت کر رہی تھی وہ آ کے پڑھے۔ تو وہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک اس سے جو بالکل پچھلی آیت ہے نا 102 نمبر، بڑی ڈیٹیلڈ ہے، آپ خود بھی پڑھیں۔ یہ 103 نمبر ہے، یہ میں نے اکٹھی ترتیب بار اس لیے نہیں کی کیونکہ ساری ہی علیحدہ علیحدہ ٹاپکس کے ریلیٹڈ تھیں، تو اس لیے میں نے وہ قصر نماز کے یا نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے ریلیٹڈ تھی، اور یہ نماز کے ٹائم کے ریلیٹڈ ہے، تو یہ اس لیے یہاں میں اس سے علیحدہ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ تینوں آیات ایسے اکٹھی ہیں۔ دوسری ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے، شاید میں نے پہلے بھی وہ بتایا ہے، میں اگین کوئک سا اس کا وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ نماز کے بارے میں باقاعدہ بھی اتنی، یہ دیکھیں آپ، اتنی زیادہ آیات ہیں، اتنی بات ہو رہی ہے نماز کے بارے میں، اتنی چیزیں وہ ہو رہی ہیں، اتنی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اللہ پاک 5-10 آیات میں یا ایک چھوٹی سی سورہ میں ہی نماز کا پورا طریقہ بھی تو بیان کر سکتے تھے نا، کہ کیسے کیا پڑھنی ہے، کیسے رکوع میں جانا ہے، کیسے، یہ ساری اللہ پاک کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا قرآن پاک میں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کی ریزن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کچھ شارٹ سی بتاتا ہوں کہ کیونکہ یہ نماز جو تھی یہ پہلے پڑھی جا رہی تھی، یہ اس سے پہلے تھی، اس پہ میں یہ ہمارے، اب میں آپ کے سامنے اگر یہ بات رکھ رہا ہوں نا تو بڑے حیران ہوں گے لوگ اس کو سن کے، اور ہماری سوسائٹی میں تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ بات بتائی جاتی ہے، وہ ایسے ہی شو کروایا جاتا ہے کہ یہ اسلام صرف
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں. حالانکہ قرآن کا میں پہلے پوری آیات، پورا ایک سلسلہ اس پہ آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ قرآن اس کے بارے میں ڈیفرنٹ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ دین ہمیشہ سے یہی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. تو ہمیشہ سے وہی تھا. یہ ایون خود کعبہ جو ہے، یہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. نہ ہی روزوں کی تو آیت ہی یہاں سے ہم نے دیکھی ہے، سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ روزے تم پر ایسے فرض ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. اور ایک ایک عبادت کو اگر نکال لیں، حج خود ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں حج کو، سوری اس کو. اور قربانی، آپ کی جو قربانی ہے، وہ قربانی کی عید بھی وہ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. تو حج بھی دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کا ہی خانہ کعبہ انہوں نے بلڈ کیا، مطلب دوبارہ شاید بلڈ کیا. تو اینی وے یہ سارا میں اسی طرح نماز کے انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ختم کر کے پھر نماز کے بارے میں بھی آپ کو اتنی صاف صاف آیات شیئر کروں گا کہ جہاں نبیوں کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اور وہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں. پہلے نبی جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو وہ نماز کے بارے میں جگہ جگہ بات کر رہے ہیں. تو پہلے بھی نماز ایگزسٹ کرتی تھی، پتہ تھا لوگوں کو نماز کا. میں نے یہ بتایا کہ یہ صلاح کا جو ورڈ ہے، یہ جو عربی کا صلاح کا ورڈ ہے، یہ اٹ سیلف اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کنسیپٹ پائے. کوئی بھی لفظ تب ہوتا ہے نا جب اس کی کنسیپٹ ہوتا ہے تو لفظ بنتا ہے نا، یا لفظ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کنسیپٹ ہوتا ہے نا مس. تو یہ خود اس کی دلیل ہے کہ عربوں میں یہ نماز اس کا کنسیپٹ پایا جاتا تھا. اس کو بس ریوائیو کرنا تھا، لوگوں کو یاد دہانی کرانی تھی. قرآن نے وہی کی ہے جگہ جگہ کہ نماز قائم کرو، نماز اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی. تو اس کی صرف یاد دہانی کرائی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی ہم جو ہیں مسلمان، کوئی تبلیغ کرتا ہے یا کوئی اللہ کی راہ کی بات کرتا ہے تو وہ پہلی بات یہی کہتا ہے. وہ یہاں سے تو نہیں شروع ہوتے کہ بھئی ایسے نماز پڑھنی ہے. یہ وہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کو نماز کے بارے میں کچھ نہ کچھ کنسیپٹ ہے. وہ آپ کو یہی کہے گا کہ نماز پڑھا کریں، نماز پہ قائم کریں، نماز پہ. تو یہ وہی سسٹم ہے. اب کوئکلی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو، اس پہ آتے ہیں. اچھا، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، یہ اگر پچھلی آیت کو یاد کریں نا 102 نمبر کی، تو اس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کیسے اگر حفاظت کریے، ایک گروہ جو ہے حفاظت کرے اور دوسرا پڑھ لے، اور یہ وہ. تو وہاں سے ہی کنٹینیو کریں بات کو. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. اچھا، یہ ہمارے لیے بھی انڈائریکٹلی حکم ہے. یہ تو کسی بھی نماز کے لیے اللہ پاک کا ہمارے لیے حکم ہے کہ نماز جب ہو تو اللہ سے کٹ آف نہیں ہو جانا. یا اللہ کے ذکر مینز اللہ کی یاد، ذکر یاد ہوتا ہے نا، کہ اللہ کی یاد سے یا اللہ کے ذکر سے جو وہ کٹ آف نہیں ہو جانا. اس کو لیٹتے اٹھتے بیٹھتے وہ ذہن میں رکھنا ہے. یہی تقویٰ ہے کہ اس کو ہر وقت یاد رکھنا ہے اپنے ہر عمل میں، اور اس سے دیکھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے، اس کے سے ڈر کے کرنا ہے، اس کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. یہی تقویٰ ہے. اچھا، اور یہ دیکھیں جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو. اب یہ دیکھیں جو پچھلی آیت کو اگر ذہن میں لائیں، آپ اگر پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی یہ آیت. تو اس کے وہ جنگ کی یا اس طرح کسی خطرے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم. جیسے نارمل حالت میں پوری صحیح والی وہ کہی ہوئی ہے نا، اس طرح کی نماز قائم کرو. اب یہ مین چیز ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ. آج سے آگے میں انشاءاللہ نماز کے اوقات کے بارے میں یا جو کچھ بھی ہے قرآن پاک میں، اس طرح باقاعدہ تو نہیں بتایا گیا 5 وقت کی نماز یا اس طرح، لیکن جو بھی ہیں آیات شیئر کروں گا. تو یہ اینڈ والا پارٹ ہے. یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں سال کی نمازیں اکٹھی یا مہینے کی نمازیں اکٹھی کی اور پڑھ دیں، یا کوئی وہ قضاء عمری والا سین کر دیا یا وہ اکٹھی پڑھ دیں. وہ مقررہ وقتوں پر فرض ہے. جو اس کا وقت ہوگا تو اس پہ وہ فرض ہے، اس پہ پڑھنی ضروری ہے. ہاں کسی وجہ سے ہو جاتی ہے قضا تو اس کو قضا کر پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر.